تو عبادت ہو رہی ہے اللہ سے محبت میں، نہ کہ جنت کی لالچ میں۔ گناہوں سے بچا جا رہا ہے کہ اللہ سے دوری ہو جائے گی، نہ کہ اس لیے کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دوری تو اصل دوزخ ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو اولیاء ہیں جب وہ کسی کو مرید کرتے ہیں یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ اخلاص کو چھوڑ دے۔ عبادت قبول کب ہوتی ہے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ لیکن سنیے گا، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مستری ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر تم اس طرح کے نقش و نگار بناؤ گے گھر کے تو اس کی عوض ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ اب وہ بندہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے، وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا اور آ کر اجرت لے گا۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص۔ تو سیدی نے یہاں پر بڑی اہم بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو مستری سارا کام ٹائم پر کرتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا حق حاصل ہے کہ آپ بھی اس سے پوچھیں کہ تم نے کس طریقے سے یہ کیا ہے؟ تو مالک کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ پہلے پوچھے گا، جب تسلی ہو جائے گی پھر اس کی اجرت اس کو دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مخلص ہو کر، اب وہ اتنی نیکیاں کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے کس لیے کہ اب مجھے اس کی عوض اللہ جنت عطا کرے گا، اجر ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو اختیار ہے نا کہ اللہ پوچھے گا میں نے اپنے حبیب کے ہاتھوں یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اس طرح سے نماز پڑھنا، تو تم نے کیا اسی طرح سے پڑھی ہے تاکہ میں تمہیں تمہارا اجر دوں؟ یہ سوال کن سے ہوگا؟ اخلاص والوں سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا یہ قبلہ سیدھا کرتا ہے کہ آج سے جو عبادت کرنی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، کہ اللہ مل جائے۔ آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے اجر کتنا ملے گا، آپ کو اس سے غرض ہے کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہوں۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔